الوداع۔ جو عظیم ترین ہستی ایک بڑے مقصد، عالمگیر آدرش اور کائنات بھر کی ہدایت کے لیے دنیا میں آئی ہو، اس سے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد دنیا میں پھر نہیں رہا جاتا۔ اس پاکیزہ ترین خوش خصال کو پھر اس خدا سے ملنے کی جلدی ہوتی ہے جس نے قدم قدم پہ انہیں سنبھالا، پڑھایا، راستہ دکھایا، دشمنوں سے بچایا، ہر بات کو بتایا، جی کھول کے سراہا، سجایا اور پورے جہانوں کے ہر ذی ہوش سے منوایا۔ وہی خدا جس نے اپنی حد ادب تو نہ رکھی مگر اپنے اس محبوب رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور سوء ادب کی خاطر اپنے جلال کی آخری حد بھی بتا دی۔ اللہ نے فرمایا، اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو ان کے روبرو نہ بولنا، ورنہ تمہارے اگلے پچھلے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ قرآن سورۃ الحشر۔ دنیا بھر میں اور کوئی ایسا جرم نہیں جس کی پاداش میں کسی انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، آگے کے بھی پیچھے کے بھی۔ لوگ شرک کا رونا روتے رہتے ہیں، وہ تو ایک لا الہ الا اللہ کی مار ہے، اور پھر انعامات کا سلسلہ محمد رسول اللہ کہہ کے شروع ہو جاتا ہے۔ فیصلے کی گھڑی آخری سانس ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، اسی لیے ہم اپنی آخری سانس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دعا مانگتے ہیں۔ مگر بات سوچنے کی، وہ خدا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کی قسم کھا کھا کے انہیں یاد کرتے، ان کی ہر نگاہ میں اپنی پرتوں کی رضا رکھتے، اپنے نور سے گندھا قرآن کا برہان 23 سال تک آسمان سے قطرہ قطرہ، کبھی ندی ندی، کبھی دریا بن کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ آبشار کرتے، دنیا کی سب قوتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹ بھیڑ کراتے، جتاتے، کبھی کبھی دندان مبارک بھی شہید کرواتے۔ وہ سونا چہرہ جس پہ خدا وارے نیارے ہوتا، اسی چہرے کے رخساروں میں آہنی خود کی نوکیلی کڑیوں کو چبھا کے خوشقطع چہرے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگین بھی بناتے۔ وہ خدا جو اپنے قلم کی قسم کھا کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کے گن گاتا، آسمان سے ارشاد ہوتا، نون، اے پیغمبر، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، کہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے اور تمہارے اخلاق با کمال ہیں۔ سورۃ القلم آیت نمبر 1 سے 4۔ خدائی انعامات کی تفصیل سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور تمہارا ذکر بلند کیا؟ ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ قرآن سورۃ النشر آیت نمبر 1 تا 8۔ وہ انعام جو پوری کائنات بھر میں صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، ساقیے کوثر کا۔ ہم نے تم کو کوثر عطا کی، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی نامراد رہے گا۔ قرآن سورۃ کوثر آیت نمبر 1 سے 3۔ اللہ نے تو نبوت کے شروع دنوں میں ان آخری دنوں کا بھرپور نقشہ دکھا دیا تھا، صبح کی روشنی کی قسم اور رات کے اندھیرے کی، جب وہ چھا جائے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا نہ ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت سے کہیں بہتر ہے،
اور پروردگار ان قریب تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ قرآن سورۃ والضحیٰ۔ باقی سب خدا کے پہلے انبیاء اور رسول ساری زندگی اس جتن میں جیتے کہ خدا کو خوش کر لیں، خدا خوش ہو جائے۔ یہاں خدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ عنقریب تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ خدا کی ہر ذی شعور مخلوق خدا کو خوش کرنے کی جستجو میں رہتی، اور ادھر خدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دینے کی کوشش میں۔ خدا کو سب علم تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن دکھوں سے گزرے۔ خدا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ میں تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ شروع زندگی کی وہ ساری تکلیفیں، دکھ، ایذا اور سختیاں جو مشرکوں، یہودیوں اور منافقین نے قدم قدم پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں، خدا کی مدد، نصرت، ان کے عزم مصمم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کمال استقامت، لگن، محبت، وفاداریوں اور قربانیوں سے وہ سب مشکلات دور ہوگی۔ وہ جو کبھی اکیلے غار حرا سے اترے تھے ایک الوہی پیغام حق لے کر، آج ان کے ساتھ پورا جزیرہ نما عرب تھا، اتنا مطیع، اتنا فرما بردار اور اتنا عاشق کہ روئے زمین پہ کبھی کسی انسان کو انسانوں سے ایسی محبت، ایسی توجہ، ایسی فداکار پیروی نہ ملی ہو۔ ان کی ایک جنبش پلک سے چاہنے والے اپنی آنکھوں اور آنکھوں سے دیکھے جانے والے ہر منظر کو اپنی رگ و جاں سے بے نیازی سے کھرچ دیتے، زندگی سے باہر اچھال دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیروکاروں کی ہر آنکھ کا ماہ کامل، خورشید۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی میں ان کے ماننے والوں کی جان تھی، امان تھی۔ یہی ان سب ایمان لانے والوں کی شان تھی۔ وہ سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا پہ ایمان لائے تھے، ورنہ خدا کس نے دیکھا تھا، کس نے سنا تھا؟ خدا کا کلام اس لیے خدا کا کلام مانا گیا کہ وہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ اترا اور ان کے سچے لبوں سے ادا ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان اور زمین کے درمیان خدا کا آخری باضابطہ سرکاری رابطہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا مشن مکمل ہوا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خدا سے ملنے کی جلدی اور خدا کو اپنے محبوب کے سواگت کا انتظار۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں میں خوف اور دکھ کی ہلچل۔ پروانوں کے سامنے سے شمع اٹھ جائے تو ان کی زندگی بے معنی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کملانے لگے، الوداعی آثار نمودار ہونے لگے۔ وصال سے چند مہینوں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو رمضان 10 ہجری آیا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ 2 بار قرآن پاک کا دور جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، پہلے 1 بار سناتے تھے، 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حجۃ الوداع پہ فرمایا شاید اس سال کے بعد اس مقام پہ تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو۔ جمرہ عقبہ کے پاس کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ ایک آیت اتری، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ طے ہو گیا، بلاوے کی گھڑی قریب آ گئی۔ حجۃ الوداع سے لوٹ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح، توحید اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔
حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روح کائنات ہے، اگلے پچھلے ہر گناہوں سے پاک، مگر اپنے رب کو ان سے زیادہ کون چاہنے والا؟ جہاں چاہت ہو، محبت ہو، وہاں اظہار کیوں نہ ہو؟ اور ذکر خدا کے اظہار کے لیے حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کون سی زبان ہو سکتی؟ خدا کی بڑائی کے بیان میں مگن رہتے۔ سفر کا مہینہ چڑھ گیا، مہینے کے شروع کے دن تھے۔ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن احد پہ تشریف لے گئے۔ 8 سال ہو چکے تھے جنگ احد کو۔ 8 سال پہلے وہاں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ انہی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے جانی محبوب چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 سال بعد پھر وہاں نماز جنازہ پڑھی۔ احد کے شہیدوں کی قبروں کے پاس بیٹھے۔ خدا جانے دل ہی دل میں کن کن سے کیا باتیں کی۔ سب قبروں کے پاس جا کر دعا فرمائی۔ ہر قبر کے پاس جا کے ایسے ملے جیسے رخصت ہونے کے لیے الوداعی سلام کہنے آئے۔ فرمانے لگے، میں تمہارا میر کارواں اور تم پہ گواہ ہوں۔ بخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین اور زمین بھر کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی۔ پھر زندوں کی طرف رخ فرمایا اور کہا، بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ یہ ہے تم دنیا کی طلب میں باہم مقابلہ کرو۔ دل میں وداع کی بے چینی بڑھتی رہی۔ ایک آدھی رات کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع تشریف لے گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، فرمایا، اے قبر والو تم پہ سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں یہ حال مبارک جس میں تم ہو۔ فتنے کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ تھوڑی دیر تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں خاموش بیٹھے رہے۔ کس کس سے کیا کیا بات دل ہی دل میں ہوئی کسی نے نہ سنی۔ ایک فقرہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبوں سے نکالا، وہ سن لیا گیا۔ فرمایا، اے اہل قبور بشارت ہو، ہم بھی تم سے ملنے والے۔ ابو مویبہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ساتھ تھے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر رو پڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے دنیا کے خزانے، ہمیشہ کی زندگانی یا اس کے مقابلے میں جنت میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا ہے، مگر میں نے اس کے خزانے اور دائمی زندگی نہیں مانگی، اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو اختیار کیا ہے۔ ابن ہشام۔ وہ رات بیماری کے شروع ہونے کی رات تھی۔ 29 صفر 11 ہجری روز دوشنبہ کی بات۔ بقیع سے گھر آتے آتے سر میں درد شدید ہونے لگا، بخار ہو گیا۔ سر پہ پگڑی کے نیچے زور سے پٹی باندھ لی۔ وہ درد سر اور بخار اگلے 13-14 دن تک ساتھ رہا۔ وہی مرض الموت تھا۔ اسی درد، بخار اور شدید بے چینی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11.25 دن نماز خود پڑھائی۔ آخری 3.25 دن 17 نمازیں پڑھانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست اور ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ بس بقیع سے آئے تو درد سر شدید۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گئے، وہ بھی اتفاق سے سر پکڑے ہوئے درد سے کرا رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے درد کے باوجود خوش طبعی میں فرمایا، عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے انتقال کر جائے تو تیرا کیا نقصان ہے، میں خود تمہاری تجہیز و تکفین کروں گا اور تم پر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دوں گا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی آپ کی تو یہی خواہش ہے کہ مجھے سپرد خاک کر دیں اور میرے حصے کا وقت میری کسی سوکن کو دے دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، سر کا درد بڑھ گیا۔ پھر جب قدرے افاقہ ہوا تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں چلے گئے۔ شدت مرض میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بیماری کی حالت میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے حجروں میں آتے جاتے رہے۔ 13 دن کی اس بیماری میں 8 روز یوں کٹ گئے۔ اب 7 راتیں اور آدھا دن اس دنیا میں باقی رہ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، بخار نہ اترے، سر پہ پٹی بندھی رہی، بے چینی اور اضطراب الگ۔ خیبر میں یہودی عورت نے جو زہر بھرا گوشت 3 سال پہلے کھلایا تھا، جسے صرف چکھا ہی تھا، اس کے زہر نے بھی اپنے اثرات دکھانے شروع کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہو جیسے وہ زہر رگے جاں کو اندر سے چھری کی طرح کاٹتا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے سب حجرے مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک قطار میں تھے، ایک جیسے کچے چھوٹے چھوٹے، مگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ عین مسجد کے قلب میں تھا۔ اس کے دروازے کا پردہ اٹھاؤ تو سامنے نمازی اور منبر نماز۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تمام ازواج سے اجازت لی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل ہو گئے۔ آخری 7 راتوں اور 8.25 دنوں کی تیمارداری کی سعادت سیدہ عائشہ، بی بی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کو ملی، جن کا حجرہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کے ساتھ منسلک تھا۔ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیرے دھیرے چل رہے تھے، سر پہ پٹی بندھی تھی اور پاؤں مبارک زمین پہ گھسیٹ رہے تھے، جس میں نکاہت تھی، چہرہ پرنور خاموش۔ ماحول میں سناٹا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ نم، پریشان اور خوفزدہ۔ اس حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے 7.5 دن پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے۔ اسی علالت میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمولات حکومت کے فیصلے بھی کیے۔ اسود انسی، مسیلمہ کذاب اور طلحہ اسدی جیسے باغیوں اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے انصاریوں کی مہمات روانہ کی۔ بخار بڑھتا گیا۔ وفات سے 5 دن پہلے بخار شدت اختیار کر گیا، جس میں اضطراری کیفیت پیدا ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ 7 مختلف کنووں سے پانی لا کے ڈالو۔ پانی عرب میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ 7 کنووں کے پانی 7 طرح کے نمکیات ہوں گے، 7 برکتیں، اور پھر خدا جانے کیا کیا راز جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوں گے۔ پھر مدینہ کے سب اطراف کے کنووں کو بھی تو ایک جیسا شرف ملنا چاہیے تھا۔ 7 کنویں بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چھو جانے کے پیاسے تھے۔ 7 کنووں سے پانی آ گیا، پانی منگوایا بھی برابر برابر۔ کوئی کنواں شکایت میں روئے نہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جسم سے کچھ بوندیں کم نکالی گئی۔ ہر کنویں سے 1 مشک پانی۔ 7 کنویں شیریں، ان کے پانی کا نصیب اور ان کا ذائقہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھو کے امر ہو گیا ہوگا۔ 7 کنووں کا پانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ ڈالا گیا۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے سے لگن میں بیٹھ گئے تھے۔ ہر کنویں کے پانی سے 1 پیالہ پانی باری باری۔ تیز بخار میں ٹھنڈے پانی سے کولڈ سپونجنگ بھی ہوئی ہوگی۔ پھر پانی کی تاثیر
عرب کے پیاسے صحرائیوں کے لیے حیرت انگیز دوا کا کام بھی کرتی۔ اس میں شفا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ملا، حرارت میں کافی کمی ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو قریب بلا کے اپنی سواریوں کی طرح بٹھایا، ان کے کندھوں پہ اپنے بازو پھیلائے۔ انہوں نے ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اور ہولے ہولے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، قدم قدم دروازے سے نکلے اور مسجد میں پیر رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک دیکھ کے خوش ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اذان کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سی بات کی۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ فرمایا، لوگو، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا اور آخرت میں سے کچھ بھی چن لے۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے ہاں کی نعمتوں کو چن لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کہہ کے کچھ دیر خاموش ہوئے۔ لوگ سپاٹ چہروں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکتے رہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر یک لخت بلبلائے، کپ کپائے اور اندر سے پھٹ گئے۔ چہرہ متحیر ہو گیا، رنگ فک اور آنکھوں سے آنسو زور مار کے اچھلے، پورا چہرہ بھیگ گیا، دھاڑیں مار کے رونے لگے۔ کچھ لوگوں کو تعجب ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بندے کی کہانی سنا رہے۔ دوست آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کیا اشارہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی وجہ سے دھیرے دھیرے اور وقفے وقفے سے بات کر رہے تھے۔ فرمایا، مسجد میں جن لوگوں کے دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے۔ ممبر سے اترنے کے لیے نحیف لڑکھڑاتا پاؤں اتارا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کو تھامنے لپکے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں میں سے مجھ پر کسی کا احسان ابو بکر کے برابر نہیں۔ اگر میں خدا کی طرف سے کسی کو اپنا خلیل بنانے کا مجاز ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ ممبر سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اترے نہ تھے کہ انصاریوں کے دکھ سے رونے کی آواز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاریوں کی طرف دیکھ کے آہستگی سے سب لوگوں کی طرف نگاہ گھمائی اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین، انصار کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ دوسرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے، جیسے کھانے میں نمک۔ انصار میرے محرم ہیں، ان کے دامن میں مجھے پناہ ملی۔ ان کی خوبیوں کی قدر کرنا، ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کرتے رہنا۔ وہ اپنا فرض ادا کر چکے، اب تمہیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں جگر کی طرح ہے جو ہمارے ہر نفع اور نقصان کا ذمہ دار اور محافظ ہوتا ہے۔ بخاری۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نحیف جسم بیماری اور ذوف سے کپ کپا رہا تھا۔ کچھ دیر توقف کیا، جیسے بات کرنے سے تھک گیا۔ دونوں ہاتھوں سے ممبر کو پکڑے رکھا، پیروں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں لیے سہلاتے رہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے پہلو میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ دونوں اس لیے ساتھ تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا جانے کس لمحے اٹھ کے حجرے میں جانے کا ارادہ کریں۔ اٹھ کے جانے کا ارادہ کئی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور پہ آیا، مگر جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اور کہنا تھا۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سامنے بیٹھے اپنے پروانوں کو اپنی زندگی بھر کی محبت سے تڑپ کے دیکھا، اور پھر ایک دم چہرے پہ سنجیدگی لا کے فرمایا، لوگو سنو، میں خود کو آپ کے روبرو قصاص کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اگر کسی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو اب میں حاضر ہوں، مجھے ویسی ہی تکلیف پہنچا دو۔ لوگ رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے گئے، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پہ کوئی کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھرکتے اپنے نحیف ہاتھوں کو ممبر کی کونیوں سے ہٹا کے دھیرے دھیرے اپنی جھکی بخار سے تپتی کمزور پیٹھ سے اپنی قمیض ہٹا دی۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، بوٹی بوٹی ہو گئے، اگر کسی کی بے عزتی کی تو میری آبرو حاضر ہے، اٹھو اور بدلہ لے لو۔ لوگ رو رو کے کپ کپانے لگے۔ کسی کے ذمے میرا کوئی قرض ہو تو وہ مانگ لے۔ ایک شخص ادب سے اٹھا، بولا، سرکار آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسے 3 درہم ادا کرو۔ ادا کر دیے گئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اپنے قدم ڈگمگاتے ہوئے دھیرے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پکڑے پکڑے اتار دی، مگر قدموں پہ کھڑے ہونے سے پہلے بولے، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے خوف زدہ، ذرا سوچو تو صحیح۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ گھما کے سب کو دیکھا، کیا کوئی نبی مجھ سے پہلے اپنی امت میں ہمیشہ رہا ہے جو میں ہمیشہ رہوں؟ لوگوں کی ہچکیاں رونے کی پھر بلند ہو گئی۔ سن لو، میں خدا سے ملنے والا ہوں اور تم بھی خدا سے ملنے والے۔ میں تم سب مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ انصار نے اسلام کو ٹھکانہ دیا، زمینوں، مکانوں، باغوں اور پھلوں میں تمہیں شریک اور حصہ دار بنایا، باوجود فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی۔ سنو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم زمین پہ جما کے اٹھنے کا ارادہ کر لیا اور اٹھتے اٹھتے فرمایا، سنو، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور تم بھی مجھ سے آ کر ملو گے۔ حوض کوثر پہ ملنے کا وعدہ رہا۔ البدایہ والنہایہ۔ یہ کہہ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے قدم قدم گھسیٹتے مسجد سے حجرے کی طرف چل پڑے۔ وداع ہونے میں 4.25 دن رہ گئے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت میں تھے۔ بے چینی، بخار اور سر درد۔ دھیرے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی، کاغذ اور قلم لاؤ، ایک تحریر لکھوا دوں جس سے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ سب لوگوں کی نظریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بگڑتی ہوئی طبیعت پہ لگی تھی۔ سبھی سننے والوں کے چہرے پہ لکھا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ذرا سنبھلے تو حکم کی تعمیل ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے چہروں پہ لکھی محبت کی یہ عبارت پڑھ کے بول دیا، اسلام میں تکلیف دینا مناسب نہیں، اللہ کی کتاب گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ سننے والوں میں سیدنا علی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بہت تھے۔ کوئی اٹھ کے قلم دوات نہ لینے گیا۔ ہر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ تھا۔ شمع پھڑ پھڑا رہی تھی، کوئی پروانہ کیسے ہلتا؟ جب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا، چلے جاؤ۔ یہ تو خدا جانتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس وقت کیا تھا جو وہ لکھوانا چاہتے تھے، لیکن اگلے دن جب طبیعت ذرا سنبھلی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی یہ کہ مشرکین اور یہود کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینا۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ آنے والے وفود کے مہمانوں کو
تحفے اور ہدیے دیا کرنا جیسے میں دیا کرتا تھا۔ تیسرا حکم، راوی بھول گیا، اس کا خیال ہے کہ وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی یا قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانے، غلاموں کا خیال رکھنے اور نماز قائم کرنے کے بارے تھا۔ بخاری۔ اپنا جانشین بنانے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منسوب کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دنوں جب ذرا طبیعت سنبھلی تو فرمایا کہ دل میں خیال آیا تھا کہ ابو بکر کو بلا کے اسے اپنا جانشین بنا دو۔ پھر سوچا اللہ انکار کرے گا کیا کہ ابو بکر کے سوا میرا کوئی اور پہلا خلیفہ ہو، اور اہل ایمان ابو بکر کے سوا کسی اور کی خلافت کو قبول کیسے کریں گے؟ بخاری۔ وفات میں 3-4 دن رہ گئے۔ مغرب کی نماز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی۔ وہ آخری نماز تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ہوئی۔ عشاء کے وقت مرض میں شدت پیدا ہو گئی، بخار بڑھ گیا، جسم کانپنے لگا، اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا، نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگن میں پانی رکھوایا، غسل فرمایا، اٹھ کے جانا چاہا، نہ جا سکے، غشی کا دورہ پڑ گیا، افاقہ ہوا، پھر پوچھا، نماز پڑھ لی لوگوں نے؟ جواب وہی تھا، اٹھنا چاہا، نہ اٹھا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر کو حکم دو میرا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، وہ رقیق القلب پڑھا نہ پائیں گے، آپ کی جگہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ گریہ زاری میں قرات کیسے ہوگی ان سے؟ آپ عمر کو کہتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی دہرایا، ابو بکر کو کہو۔ سیدہ کا بھی وہی جواب ہر بار ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتمی فیصلہ دیا، ابو بکر کو کہو، تم سب یوسف والیاں ہو، ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ بخاری۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تواتر کے ساتھ 2 نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کی رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سنبھلی، مسجد کے احاطے میں بنا حجرے کے دروازے کا پردہ ہلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبنوسی معطر پاؤں دھیرے دھیرے زمین پہ گھسٹتے ہوئے پردے سے باہر جھانکے۔ مسجد میں نور کا چھڑکاؤ ہوا، ہاتھوں سے پردہ ہٹایا گیا۔ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کندھوں پہ دونوں طرف بازو رکھے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم قدم حجرے سے مسجد نبوی میں آئے۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت شروع کر چکے تھے۔ ادھر قبلہ رخ ہوئے خدا کے حضور نماز پڑھنے والوں کے بائیں طرف صاحب نماز اور صاحب قرآن آ گئے۔ وہ کدھر نگاہ رکھتے؟ سب قبلہ سے نظریں ہٹا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لینے لگے۔ ان کے چہروں پہ کھلی دکھ کی لکیریں سرسرانے لگی۔ دور اکا دکا پڑے پیلے پیلے چراغوں سے ان کے زرد ہوئے چہرے ایکا ایکی میں روشن ہو گئے۔ ہلدی زدہ چہرے پہ روشنی کا نور سرمدی چھا گئے۔ لوگ قرات بھول گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمرے میں چھائی معطر روشنی سے مغلوب ہو کے سمجھ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ قریب تھا کہ نماز کی جماعت ٹوٹ جاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھتے رہو، مجھے صدیق اکبر کے بائیں جانب بٹھا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کراتے کراتے گھومے اور اپنے مصلی سے اتر کے دائیں طرف ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں طرف بیٹھ گئے۔ اب امام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مقتدی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں تک قرات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اس سے آگے صاحب قرآن
خود قرات کرنے لگے۔ آواز مدھم تھی مگر سننے والوں کے لیے وہی جاں افروز۔ جہاں تکبیر کہنا ہوتی وہاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، کوئی گفتگو نہ ہو۔ اسی طرح سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کندھوں پہ بازو رکھے پھر حجرے میں چلے گئے۔ لوگوں میں اطمینان نے کروٹ لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ مگر اگلا دن چڑھا، وہ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول 11 ہجری۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس فانی دنیا میں آخری دن تھا۔ طبیعت پرسکون تھی، ضعف اور کمزوری بہت۔ فجر کی نماز وقت پھر حجرے کا پردہ ہلا۔ پروانے نماز میں کھڑے کھڑے چرچرائے، کسمسائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر عجیب وارفتگی کے عالم میں اپنی مسجد میں اپنے پروانوں کو دیکھتے رہے، خاموش، چپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے اقدس پہ ایک عجیب الوہی پروقار تبسم تھا۔ کندھوں پہ سرخ چادر، اجلے کپڑے، چمکتی سیاہ آنکھیں، حسن کا حسین ترین شاہکار۔ خوشقطع چہرے پہ مسکراہٹ ایسی شیریں اور تہ در تہ ایسا انہونا تبسم جو ساری زندگی پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ اس نگہ نور کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ایسا واقعہ دنیا بھر کی کسی ہستی کی زندگی میں نہ آیا تھا، نہ آئے گا۔ ایک شخصیت کی 63 سالہ زندگی میں 40 سال کی صداقت، امانت کی پوری بستی سے سند، اور پھر اگلے 23 سال کے بعد خدائی حکم سے پورے جزیرہ نما عرب کے بکھرے ریز ذروں، کنکروں، کھردرے نوکیلے بنجر پہاڑ ٹکڑوں کو گول کر کے، کسی کو نہ چبھنے والا بنا کے، ایک قوم کی وحدت میں پرو کے، ایک خدا کی وحدانیت میں سجا کے، خیر و برکت بھری اپنی آخری رسالت پہ قائم کر کے ایک مضبوط سلطنت قائم کر دینا، ایسی سلطنت جس نے اگلے 10-15 سالوں میں دنیا کی دونوں بڑی عالمی قوتوں کو ریزہ ریزہ کر کے زمین بوس کر دینا تھا۔ ایسے لوگوں کی تربیت کر کے ایک ناقابل شکست اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں پہ قائم کر دینا، پھر اسے اپنی زندگی کی آخری صبح اپنے دروازے سے ایک نظر دیکھنا۔ وہ نظر سوائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس کی ہو سکتی؟ دروازے کی دونوں کڑیاں پکڑے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر یوں ہی خاموش کھڑے رہے، اپنے پروانوں کو دیکھتے رہے، چپ۔ صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں محبت کی گہری کوئی سوچ کو سوچ رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کی جگہ پہ پھر ایڑیوں سے ہٹنے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نحیف آواز ابھری، نہ ہٹو، نماز جاری رکھو۔ لوگ فرتے جذبات سے پھر قبلہ سے نظریں چرا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکنے لگے۔ ہر آنکھ اشکبار، ہر چہرہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے کھلا ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پر نور ایسا جیسے قرآن کا ایک ورق، سفید، پاکیزہ ترین، نحیف مگر چمکدار۔ ویسا چہرہ لوگ کہتے تھے کبھی پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لمحے وہیں اس حجرے کے دروازے سے اپنی مسجد اور اپنے نمازی پروانے دیکھتے رہے۔ پتہ نہیں ان چند لمحوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی اور معراج پاک پہ گزاری نامعلوم وقت میں ساتوں آسمان کی سیر کے دوران زمین کی زندگی سے بھی کتنی بڑی زندگی جو گزاری تھی، سارے آسمانوں سے گزرے تھے، وہ سارے پل، ساعتیں،
گھنٹے، دن، ہفتے، ماہوں، سال اور صدیاں ان چند لمحوں میں کیا کیا سوچ کے گزار دی۔ یہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب صرف اپنے خدا سے ملن کا انتظار تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نے دروازے پہ کھڑے کھڑے کچھ بھی نہ کہا، ایکا ایکی میں پردہ گرایا اور پھر اندر چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری اولاد، 3 بیٹے، 3 جوان شادی شدہ بیٹیاں فوت ہو گئی۔ ان کی صرف ایک بیٹی 28 سالہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ والے حجرے سے بار بار آتی، تڑپ تڑپ کے باپ سے ملتی۔ جب جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی، احترام سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کے بی بی کے لیے جگہ بنا دیتی۔ وہ جانتی تھیں کہ دنیا میں سب سے محبوب ہستی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بیٹی بی بی فاطمہ ہے۔ جن دنوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت مند تھے، تو جب بی بی فاطمہ آتی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے ان کا استقبال کرتے، اپنے کندھے کی چادر ان کے بیٹھنے کے لیے بچھاتے۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کی کہی کوئی بات کبھی نہیں ٹالتے، اس لیے کسی کو کوئی سفارش کرانی ہوتی تو وہ بی بی فاطمہ کی تعظیم کر کے درخواست کرتا، اپنی عرضی ان کے قدموں میں رکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور پیش کرنے کو کہتا۔ عرضی اگر پیش ہو جاتی تو منظور ہو جاتی۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، جسے رسول اللہ معاف کر دیں اسے میں نے معاف کر دی، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، سمجھ لو میں نے دی۔ اللہ نے تو کائنات کے سارے خزانوں کی چابیاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھمائی ہوئی تھی، اور ان چابیوں کو جس چھلے جس کی رنگ میں ڈالا ہوا تھا ان کا نام خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سے سب سے محبوب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مردوں میں سب سے عزیز ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری صبح کا سورج بہت اداس تھا۔ 8 جون 632 عیسوی، 12 ربیع الاول، 11 ہجری۔ اتنے گرم دن کا سورج اپنی ساری چمک، روشنی اور ولولہ انگیزی کہیں بھول آیا تھا۔ لگتا تھا آسمان کے سارے سورج، سارے ستارے، سارے چاند آج اپنی موت کا نوحہ سوچ رہے۔ اس دکھی اداس سورج روشنی میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر آ بیٹھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضطراب میں پاس رکھے لگن کے پانی میں بار بار ہاتھ ڈال کے چہرے پہ مل رہے تھے۔ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھی، آنسوؤں کی ایک گرم قطار نکلی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ کے بولے، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف اور بے چینی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، پیاری بی بی کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، تمہارے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بخاری۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے سے قریب بلایا۔ بی بی کان لگا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے دھیرے دھیرے کہی بات سننے لگی۔ بات سنتے سنتے پہلے وہ ایکا ایکی میں رو پڑے، موٹے موٹے آنسو یکلخت نچڑ کے ان کے چہرے پہ لٹک گئے، چہرہ پیلا زرد ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے رہے۔ اچانک کوئی بات سن کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ بڑے موٹے موٹے آنسو آسودگی سے تڑپ کے ہلے۔
چہرے کا رنگ بدلا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی۔ عجیب منظر تھا، ایک لمحے پہلے وہ روئیں، اگلے لمحے مسکرانے لگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ فاصلے سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا بھی بی بی فاطمہ سے۔ بی بی فاطمہ اس دن تو ٹال گئی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے راز کھولا۔ کہا اس دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں رونے لگی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مگر میرے اہل بیت سے تم سب سے پہلے مجھے ادھر ملو گے۔ میں اس خوشی سے خوش ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چلی گئی۔ بس وہ صبح دھیرے دھیرے اس لمحے کی طرف بڑھ رہی تھی جب دوپہر ہونے سے ذرا پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی دہلیز قباء پہ 10 سال پہلے اسی تاریخ 12 ربیع الاول کو پہنچے تھے، اور ایک درخت کے سائے کے باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے استقبال میں آئے ہوئے متوالوں میں سے اس درخت کے مالک سے پوچھا تھا اگر اجازت ہو تو میں ذرا آپ کے درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے سائے میں کیا بیٹھے، پورے جہاں کو اپنی عافیت اور سلامتی کا سایہ دے دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی شجر سایہ دار ہیں جو کائنات بھر کی پوری زندگی میں پہلی بار زمین پہ اگا، بڑھا، پھیلا اور تمام بنی نوع انسانیت کے لیے سراپا رحم اور کرم بنا۔ اسی دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہی 12 ربیع الاول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم دن تھا، جب آسمانوں پہ خدا کے سب فرشتوں نے چراغاں کیا تھا کہ آج سراج منیر زمین پہ اتارا جا رہا ہے۔ انسانیت کے دکھوں کا آخری مداوا انسانوں اور جنوں کو عطا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ لمحہ آ رہا تھا جب دیا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام اپنی تکمیل کو پہنچا تھا، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ۔ اب بظاہر زندگی کا ایک دنیاوی بشری پہلو مکمل کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے اپنی ابدی جاوداں زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت للعالمین اور اپنی تمام تر صفات عالیہ کے ساتھ قدرت کے تقاضوں پہ سر جھکا کے روپ بدلنے والے تھے۔ پہلے مٹی کے لبادے میں نور تھے، اب نور سراسر نور ہے، مٹی تو محض پہرن نور۔ پچھلی رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں تشریف آوری، صبح کو حجرے کے دروازے کی کنیاں پکڑ کے مسجد میں بیٹھے پروانوں کو خاموش مسکراتا ہوا درشن، ملکوتی مسکراہٹ، کندھے پہ سرخ چادر، اجلا ترین قرآن کے ورق جیسا چہرہ، ستارہ آنکھیں، لوگ دیکھ کے باغ باغ ہو گئے۔ پشمردہ چہروں پہ بشاشت آ گئی، لوگ سمجھے طبیعت سنبھل گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے گھر سخت کی طرف چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکلے، لوگوں نے گھیر لیا۔ آقا کی طبیعت کیسی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے سے بہتر لگتی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا علی، خدا کی قسم 3 دن بعد تو عبدالعصا لاٹھی کا غلام ہوگا، حاکم کوئی اور ہوگا۔ بخدا میں بنو ہاشم کے بزرگوں پہ موت کی پرچھائیاں پڑھ لیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، آؤ آقا سے اپنے بارے میں کوئی وصیت لے لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ تو سب قدیمی پروانے تھے، شمع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں 10 سال کی عمر سے ہر لمحہ ساتھ جی کے جیے تھے۔ اپنی 33 سال کی عمر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے 23 سال
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں ایک ایک لمحے کا ساتھ دیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، بخدا اس بارے میں آقا سے ایک لفظ بھی نہ کہوں۔ گھر سے لوگ ادھر ادھر ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت لمحہ لمحہ بگڑنے لگی۔ 8 جون کا گرم دن، دوپہر کا وقت، چھوٹا سا کمرہ، کچا 8 فٹ اونچی کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں پہ مٹی ڈال کے بنائی چھت، دیواریں بھی کھجور ٹہنیوں پہ مٹی کا گارا چڑھا کے کھڑی کی، کچا فرش کمرے کا ایک کونے میں کمرے کے آٹا اور جو پیسنے کی پتھر کی چکی، ساتھ پانی کا گھڑا، دیوار سے لٹکتی ایک چمڑے کی مشک، دیوار کے طاق میں پڑے 2 مٹی کے پیالے، ایک چارپائی، ایک بچھونا جس میں کھردرے کھجور کے پتے، چمڑے کا ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال، زمین پہ ایک رنگی ہوئی کھال جو جائے نماز کا کام دیتی، وہیں چارپائی کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے، جو اس لمحے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں سمانے کو ترستے رہے، کبھی نہ پھر پہنے گے، کیونکہ اس دوپہر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور ننگے پاؤں جانا تھا۔ کسی کو کیا پتا تھا کیا ہونے والا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس پیلا پڑتا جا رہا تھا، سفیدی مائل، ماتھے پہ پسینے کی متھر بوندیں سرسرا رہی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ایک لمحے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا، خوش خصال چمکتی آنکھوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ فوکس کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نحیف آواز آئی۔ وہ گھر میں 7 دینار کا ہدیہ کوئی دے گیا تھا، اس کی خیرات کی، وہ بانٹ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے سبب پھولے ہوئے تھے، ابھی لپک کے پڑوسن سے رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل ادھار پہ لائی تھی۔ انہیں کیا پتا تھا اب سارے جہان میں اندھیرا ہونے والا ہے، چراغ کدھر جلنا ہے؟ بے بسی میں چکنے ہاتھوں کو پوچھتے ہوئے بولی، آپ کی طبیعت ذرا سنبھل جائے، 7 دینار خیرات کر دوں گی۔ سیدہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بار کہی وہ بات یاد تھی کہ عائشہ، میں اشارہ کروں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میرے ساتھ ساتھ چلے، مگر اتنا پہاڑ سونا بھی اگر مجھے مل جائے تو میں 2 دن میں اسے ریزہ ریزہ کر کے لوگوں میں بانٹ دوں، مجھے دنیا سے کیا لینا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ آخری بات جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی وہ پھر انہی 7 دیناروں کی تھی۔ اس بار ان کی آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ فرمایا، اسے خیرات کر دو۔ میں خدا کے پاس کیا اس طرح حاضر ہوں کہ میرے گھر میں 7 دینار پڑے؟ سیدہ نے بھاگم بھاگ وہ 7 دینار خیرات کر دی۔ گھر میں اور کوئی نقد مال نہ تھا۔ چھوٹے سے کمرے کے باہر کچے مختصر سے صحن میں چند بکریاں تھیں، باہر گلی میں مصر کے بادشاہ سے ملا خچر کھڑا تھا، چراگاہ میں چند اونٹنیاں اور کسوہ تھی، کمرے کی دیوار سے ایک تلوار لٹک رہی تھی، ذوالفقار، ساتھ کی کھونٹی خالی تھی جہاں زرہ لٹکتی رہتی۔ وہ زرہ ایک یہودی دکاندار کے پاس گروی رکھ کے گھر کے لیے راشن کی خاطر ایک برتن میں آدھا سا 75 کلوگرام جو لیے ہوئے تھے۔ یہ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے دنیاوی اثاثے۔ صحت کے دنوں میں ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ باہر بیٹھے کہیں کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت قریب سے گزری، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھ کے بولی، دیکھو کیسے غلاموں میں بیٹھ کے غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، بڑی بی سے عجز سے بولے، ماں جی
مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ میں اپنے رب کا غلام، اسی سے روز التجا کرتا ہوں، اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں ہی سے اٹھانا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو زمین و مکان، جگہ اور وقت، ساتوں آسمانوں پہ دسترس دی گئی، انہوں نے برضا و رغبت مسکینی چنی، اپنے عہد کے کمزور ترین، سب سے بے مایہ شخص اور شہری سے اپنی ذاتی آسانیاں اور گھر کے اثاثے نہیں بڑھنے دیے۔ یہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ۔ یہی اصول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو عمل کر کے دکھایا۔ وہ دن وداع کا دن تھا، وقت نزا دھیرے دھیرے آسمان سے اتر رہا تھا، زمین تڑپ رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، وقت نزا قریب آ رہا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کنوں سے لگائے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم ایک دم سے پیلا پڑ گیا، بخار کی ساری تپش جیسے سورج نے پی لی، جسم ٹھنڈا ہونے لگا، ماتھے پہ پسینے کی معطر بوندیں ابھریں اور موتیوں کی طرح چمکی، ہاتھ پاؤں سفید ہونے لگے، بازو نیم جان ہو کے چارپائی کے کونوں پہ ڈھلک گئے۔ ان کے روبرو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لے کر آ کھڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈبڈباتی آنکھیں آخری بار مسواک پہ فوکس ہوئی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں رکھ دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو بار وہ مسواک اپنے منہ میں ہلائی، جہاں جانے کا عزم تھا وہاں اجلے مہکتے منہ سے جانا تھا، پھر مسواک منہ سے پھسل گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ تک پہنچا دے۔ 3 بار اپنے نحیف بازو کی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھا کے یہی کہا، پھر دھیرے سے اٹھی ہوئی انگلی والا بازو روح مطمئن کی طرح سرک کے نیچے آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کے صفحے جیسا سفید روشن چہرہ یوں محسوس ہوا جیسے پڑھا جا رہا۔ قرآن کے الفاظ اپنے مصحف صفحے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں جذب ہو گئے۔ زمین و آسمان کے سارے چاند، سارے سورج، سارے ستارے جیسے پھڑ پھڑا کے گھومے اور ٹوٹ گئے۔ وقت نزا آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا ماہ کامل دھیرے دھیرے پتھرانے لگا۔ عرب کا چاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے ماہ کامل کی آنکھ بننے لگا۔ جنم جنم سے ملی اپنی چاندنی کو چاند منجمد کر کے ایسے تک رہا تھا کہ چاند دکھائی نہ بھی دے تو چاندنی رہے، نور برستا رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے چاند پتھرا گئے، آسمان تکتے آسمان پہ رفیق اعلیٰ پہ جم گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے کھڑے چیخ مار کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرچی کرچی ہو کے گھٹنوں کے بل زمین بوس ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کے اٹھی اور احترام سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تکیے پہ رکھ دی۔ عجیب ہولناک چیخیں بلند، حجرے کے باہر پروانوں کی روحیں تک بھسم ہو گئی، کوئی کھڑا نہ رہ سکا، ٹانگوں نے ان کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لوگ کٹی ہوئی گردنوں والی مرغیوں کی طرح جان کنی کے دکھ میں پھڑپھڑاتے ادھر ادھر گرنے لگے۔ ہر چہرہ پیلا، نچڑا ہوا بدحواس، غم سے مارا، نڈھال، خاموش، ایک لمبی چیخ میں مبتلا، ہر کوئی سکتے میں۔
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو جیسے دکھ سے اس لمحے مر گئی۔ یہ الگ بات کہ سیدہ کو لوگوں نے 6 مہینے بعد لحد میں اتارا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ سب کے ہوش اڑے ہوئے۔ 8 جون کے روشن دن میں دن دہاڑے ہر کسی کو مدینے میں صرف اندھیرا دکھائی دے۔ رات دوپہر کو اتر آئی۔ اکثر کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میان سے تلوار نکال کے مسجد نبوی میں آ گئے۔ ان کے چہرے پہ کوئی اور جلالی چہرہ تھا۔ ہاتھ پاؤں ان کے کانپ رہے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ تلوار لہرا کے بولے، خبردار، آقا فوت نہیں ہوئے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، 40 دن رہ کے لوٹ آئے تھے، ہمارے آقا بھی لوٹ آئیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانگی عشق کی ہر سرحد سے پرے تھے۔ وہ کیسے مان لیتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے؟ لوگوں کو سمجھنا ہے۔ کچھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں میں امید کی کرن ڈھونڈے، کچھ گرے پڑے زمین میں لوٹ پوٹ ہوئے سسکتے جائیں۔ اتنے میں مسجد نبوی کے باہر ایک تیز سرپٹ گھوڑا روکنے کی اور کسی کے تیزی سے اترنے کی آواز آئی۔ کچھ لوگوں نے ادھر نگاہ کی۔ آنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا چہرہ بھی نچڑا ہوا تھا، آنسوؤں سے تر بتر، جیسے زندہ انسان کے جسم سے کھال اتار لی گئی۔ وہ لپک کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پہ اس حال دیکھ کے چیخ ماری۔ قدم قدم بڑھنے کی بھی طاقت نہ رہی ان میں۔ وہ جو غار یار تھے، ہجرت کے رفیق، جنہیں گود میں لے کر غار راتوں میں سلایا تھا، آج اکیلے پڑے محو خرام تھے۔ کمرے میں سسکیاں تڑپنے لگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹائے، چہرے پر نور پہ نگاہ کی۔ ان کی آنکھوں سے کئی آنسو بلبلا کے تڑپے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاموش نور چہرے پہ سرک گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ جھکے، ادب سے ان کی پیشانی کو چوما، روتے روتے فیتی فیتی ہو گئے۔ پورا جسم ان کا کانپنے لگا۔ اسی روتی کانپتی آواز میں بولے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، خدا کی قسم اللہ آپ پر 2 موتیں کبھی جمع نہ کرے گا۔ جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی اس کا ذائقہ آپ چکھ چکے۔ بخاری۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر آئے۔ لوگوں کا غم ہر حد سے زیادہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے کچھ لوگ تذبذب کا بھی شکار تھے۔ سب گرے پڑے رو رو کے کپ کپائے جا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو محبت اور دکھ سے دیکھا اور اپنی آنکھوں کے آنسو بہنے دیے، پوچھے نہیں۔ پھر آواز دی، عمر ادھر آؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش میں کب تھے، نہیں آئے۔ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ وہ تلوار لیے کھڑے رہے، نہ بیٹھے۔ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو مخاطب کیا، کہا، بلا شبہ جو شخص محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیات پڑھی، اور محمد رسول ہیں، آپ سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے تو خدا کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔
اور خدا جلد عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ لوگوں میں سناٹا چھا گیا، ان کی تیز سانسیں اور بے ربط ہوئی نبضیں پورے ماحول پہ بجنے لگی، آنسوؤں سے ان کے جسم بھیگ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلیں، پتلیاں پھیلیں، چہرہ پیلا زرد ہو گیا، ماتھے پہ تریلیاں آئیں، ٹانگوں میں خون جمع ہو گیا، اور وہ اپنا پہاڑ جیسا جسم لے کر دھڑام سے ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ انہیں ایسے لگا جیسے قرآن کی یہ آیت انہوں نے پہلی بار سنی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بولا نہیں جا رہا تھا، مگر دھیرے سے فرمایا، اے میرے جلیل القدر باپ، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اپنے نبی پر، آپ کے اہل خانہ پر۔ تمام تعریفیں اس خدا کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے ابا جان، ہم آپ کے وصال کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیتے۔ سیدنا اسامہ کا لشکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں وقتی بہتری دیکھ کے مدینے سے چند میل دور مقام جرف پہنچ چکا تھا۔ وہاں انہیں یہ جان لینے والی خبر ملی، سب بھاگے واپس آئے، اسلامی مملکت کی جانشینی کا مسئلہ حل ہوا۔ انصاری خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کے ایک محلے سقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھے۔ اوس کے سردار اسید بن حضیر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دوسرے اکابرین کو ساتھ لے کر ادھر ہی پہنچ گئے تاکہ بعد میں کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار اوس نے مختصر سی بات کی کہ لوگو، تم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے، میں انہیں خلیفہ رسول کے لیے نامزد کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، میں بیعت کرتا ہوں۔ سب ہاتھ لپکنے لگے، سب نے بیعت کر لی۔ ان سب میں صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب تھے، آنسو آنسو جسم لرز رہا تھا۔ بولے، لوگو، جب تک میں خدا اور رسول کی اطاعت کروں میرا حکم ماننا، جب مجھ میں روح گردانی دیکھو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا اثاثہ 40,000 درہم تھا۔ 2.5 سال خلیفہ رسول اور اسلامی مملکت کے سربراہ بن کے فوت ہوئے تو اثاثہ 0 تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثاثہ تو 0 سے بھی کم، منفی سطح پہ تھا۔ ان کی زرہ گروی رکھ کے اناج لایا گیا تھا، جو ملا وہ لوٹا گئے، بانٹ گئے، نہ اپنے لیے نہ اپنے اہل بیت کے لیے کچھ اثاثہ چھوڑا۔ فرمایا، نبی کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ نبی کی میراث اور اعجاز وہ درود و سلام ہے جو نبی کے ساتھ ان کی آل کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اس سے بڑی میراث کیا ہو سکتی؟ تدفین کے لیے طے ہوا کہ جہاں نبی وفات پائیں وہیں دفن ہوتے۔ وہی حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدفن کے لیے چنا گیا۔ غسل دینے میں صرف قریبی قرابت دار تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب جسم اطہر کو مل رہے تھے آنسوؤں کے پانی سے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 صاحبزادے فصل اور قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم پردہ کیے ہوئے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غلام شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ غسل کے دوران خوشبو سے در و دیوار مہک رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، زندگی میں بھی اس جسد مطہر سے مہک آتی رہی اور اب بھی۔ معمول کے 3 کپڑوں میں کائنات کی روح کو کفن دیا گیا۔ مدینے کے رواج کے مطابق لحد والی قبر سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھودی۔ مکہ میں بغلی قبر کا رواج تھا۔ کچھ کہیں مکے کی طرز کی قبر کھودو، کچھ کی رائے یہ مدینہ ہے، مدینے کا انداز اپناؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بحث مناسب نہیں،
دونوں طرز کی قبریں کھودنے کے گورکن بلا لیے، کہا جو پہلے آئے وہ کھود دے۔ مکہ والے سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور تھے، مدینے سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے چلے۔ مدینے والوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 جینے 7 مرنے، قبر کے ساتھ قبر، خون کے ساتھ خون کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ یہی نہیں، قبر کی ساخت بھی وہی ٹھہری جو مدینے میں رائج تھی۔ اب کس کی مجال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کرتا؟ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آ کر بنا امام کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ 3 دن نماز جنازہ ہوتی رہی۔ 30,000 لوگوں نے وہاں کمرے اور اس کی دیوار کے ساتھ باہر انفرادی انداز میں آ کر نماز جنازہ پڑھی۔ پیر کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف گئے۔ منگل اور بدھ نماز جنازہ ہوتی رہی۔ بدھ کی رات تدفین ہوئی۔ آدھی رات کے وقت پھاوڑوں اور کدالوں سے مٹی کاٹنے کی آوازیں سن کے حجرات میں موجود رو رو کے ادموئی ہوئی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سنسناتے سکتے میں لپٹی اجڑی ہوئی رو رو کے سوجی آنکھوں والی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپ کپانے لگی۔ وہ سمجھ گئیں اب وہ ماہ کامل، وہ تاجدار حرم، وہ کائنات کے رتھ کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منو مٹی کے نیچے چھپائے جا رہے۔ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ ہے سب جن کے صدقے بنایا گیا، انہیں اسی مٹی کے ذروں میں چھپا دیا گیا۔ صبح روتی ہوئی سوجی آنکھوں سے سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد میں گرائی ہوئی مٹی لگی دیکھی تو روتے ہوئے پوچھا، انس تم نے کیسے برداشت کر لی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جستے ذی وقار پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے ڈالو؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کے رو پڑے، روتے روتے گر گئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھول کے سیدہ کو دکھائیں اور عرض کی، سیدہ میں نے یہ مٹی نہیں جھاڑی، اس مٹی کے ایک ایک ریت ذرے میں آسمان کے چاند، خورشید اور ستاروں سے بڑھ کے خوشبختی، یہ ہمارے آقا کا بچھونا مٹی ہے۔ قبر مبارک کے نیچے تو وہی ان کی کندھوں پہ پہنی ہوئی سرخ چادر ہے اور اوپر یہ متبرک مٹی۔ اس مٹی سے بڑی دولت زمین آسمان اور ان دونوں کے درمیان کہیں اور نہیں۔ پتہ نہیں روتے ہوئے گرے پڑے اجڑی آنکھوں والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری باتیں کی بھی یا نہیں، مگر یہ سچ کہ صدیوں بعد ایک قدیمی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مند کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے اٹھائی ہوئی ایک مٹھی مبارک ترین مٹی میں سے ایک چٹکی بھر وہی مٹی مجھ سے حقیر بے مایا گناہگار کو مل گئی، جس مٹی کے ایک ایک ذرے کے آگے آسمان کے سارے ستارے، سورج اور چاند ہیچ ہیں۔ اس مٹی سے کان لگا کے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری کہانی سنی اور خدا نے لکھا دی۔ اس چٹکی بھر مقدس مٹی کی کہانی اپنی اگلی کتاب اعتکاف میں لکھوں گا انشاءاللہ، اگر خدا نے توفیق دی۔ وہ اعتکاف جو مسجد نبوی میں کیا اور عیدی میں وہ خوشبخت مٹی ملی۔ ہزاروں درود و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جو اپنے پروانوں چاہنے والوں کے ہر سلام کا جواب دیتے، یاد کرنے والوں کو یاد رکھتے اور جو
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد ہو، اسے زمانہ کبھی کیسے بھلا سکتا ہے؟